الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایک طرف آزاد کشمیر میں انتخابات کے نتائج بنائے جا رہے تھے اور دوسری طرف لاشیں گرائی جا رہی تھیں۔ یہ ہم مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہمیشہ خبروں میں سنتے آئے تھے کہ الیکشن ہوا مقبوضہ کشمیر میں اور لاشیں گرا دی گئیں۔ ہم نے آج آزاد کشمیر میں وہی سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان کے موجودہ رجیم نے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر لاشیں گرا دیں۔ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے اس میں سہولت کاری کی ہے اور بڑے پیمانے پر لاشیں گرائی گئی ہیں۔ جو بندر بانٹ سیٹوں کی کی گئی اس میں کیونکہ عوام نے دلچسپی لی نہیں، لوگ نکلے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اب وہ جو بیگ انہوں نے پہلے سے بھر کے رکھے ہوئے تھے انہی کی گنتی شنتی کر کے انہوں نے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھا وہ تو جو لوگ وہاں کوریج کرتے سارا دن، انہوں نے کہا 10% بھی ہمیں نہیں لگتا، لیکن اگر ہم بہت بھی بڑھا کے بیان کریں تو ہم 15% کہہ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگوں نے نکل کے پولنگ سٹیشن تک آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو عوامی سطح پہ تو مکمل طور پہ ایک بائیکاٹ نظر آیا جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا۔ لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ الیکشن تھا اور انہوں نے اس کو 3 مراحل میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے ذرا بھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ نتائج کے لیے جو صحافی جا رہے تھے آر او کے دفاتر میں، یا وہ چاہ رہے تھے کہ نتائج ان کے سامنے بنے، ان صحافیوں کو جانے سے روک دیا گیا اور رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے نتائج بنائے گئے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیٹیں بانٹی گئی ہیں۔ کچھ 8 کے قریب سیٹیں کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو دے دی ہیں، 7 یا 8 ابھی تک، اور کوئی 4-5 پیپلز پارٹی کو دے دی ہیں۔ ایک آدھی کی جو ہے وہ بھی رہ جائے، اس کا بھی آ جائے گا نتیجہ تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کا الیکشن کروائیں گے۔ لیکن جب یہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا تو وہ جو احتجاج کرنے والے لوگ میرپور سے نکلے قافلے لے کر وہ راولہ کوٹ پہنچ گئے، اور دریک چوک سے جب وہ آگے کی طرف بڑھے اور چنار چوک کے نزدیک پہنچے تو عمر نذیر کشمیری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس کے مطابق وہاں پہ خوفناک خون ریزی ہوئی ہے۔ کشمیر کو پاکستان کی شارک کہا جاتا ہے اور اس پہ خود ہی چھری چلا رہے ہیں، اور چلانے والے بھی کوئی باہر سے نہیں آئے، ہماری اپنی سیکورٹی فورسز ہیں۔ عمر نذیر کشمیری نے جو سب سے پہلے انفارمیشن دی، انہوں نے بتایا کہ چنار چوک کے نزدیک عمارتوں پر اسلحہ فٹ کیا گیا تھا اور ہیوی مشین گنز فٹ کرنے کے بعد عوام پہ گولی چلائی گئی۔ رینجرز نے گولی چلائی ہے جو انہوں نے بتایا۔ پہلے انہوں نے 10 لوگوں کے نام لیے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے علاقوں کے نام لیے، اور یہ بتایا کہ 10 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ عمر نذیر کشمیری نے اپنے بھائی کا نام لیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اطلاع آتی ہے، ایک اور صاحب بتاتے ہیں کہ جو شہادتیں ان کی تعداد 14 ہو گئی ہے، اور اب جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی جو تازہ ترین اطلاع آئی ہے اس کے مطابق اب تک 20 کشمیری شہید ہو گئے ہیں اس پورے انسیڈنٹ میں۔ کون کون ہے؟ نعیم بٹ ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے، دوسرے شہید عثمان نذیر، تیسرے نثار احمد، چوتھے کاشف یعقوب، 5ویں سردار فدا حسین، 6 مزمل، 7ویں باسط شاہ، 8ویں فہیم افضل، 9ویں کامران مشتاق، 10ویں زرغام خلیل، 11ویں ثاقب حنیف اور 12ویں ثاقب اسحاق، عریل اصغر 13، 14 عثمان گل، 15 جفیر پہلوان، 16 نثار شاہین، 17 خواجہ ابرار لطیف، کامران حفیظ اور فیصل صابر۔ تو اس طرح یہ لوگ، علی حسین، یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ 20 کے قریب نام ابھی تک میرے پاس آئے اور یہ آزاد کشمیر سے دوستوں نے بھجوائے ہیں۔ بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جو اسپتالوں میں۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز نے پہلے ان لوگوں پہ بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ان لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یہ نہتے جا رہے تھے، اور یہ بات عمر نذیر کشمیری نے خود بتائی بھی کہ ہم نے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ کوئی بھی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہتے لوگوں پہ گولی چلائی گئی ہے۔ عمر نذیر کشمیری کا بھائی شہید ہوا ہے۔ اس نے جب شہداء کے نام لیے تو 7ویں نمبر پر اپنے بھائی کا نام بھی لیا اور بتایا کہ یہ میرا بھائی تھا، لیکن بڑی صبر کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے شہداء کے نام لیے، اور بڑی ہوش مندی کے ساتھ انہوں نے آگے کے لائے عمل کا اعلان کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم حق پر ہیں۔ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھائی والے معاملات کرے گا۔ بڑا پہاڑ جیسا صبر اور حوصلہ دکھایا عمر نذیر کشمیری نے۔ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا پھر لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔
سیکیورٹی فورسز کا محاصرہ توڑ کر گولیاں کھاتے ہوئے اپنے سینے پیش کر کے یہ لوگ پہنچ گئے شہر کے اندر، اور جس منزل پہ انہوں نے جانا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ اب آگے کا فاصلہ یہ لوگ پیدل طے کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں ان کی روک دی گئی ہیں، تباہ کر دی گئی ہیں، اور ان کو گاڑیوں کی سہولت بھی اس طرح میسر نہیں ہے۔ تو اب کشمیری بڑے پیمانے پر پیدل مارچ کریں گے، اور اس میں ان کو 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، 5 بھی دن لگ سکتے ہیں مظفر آباد جانے میں۔ تو کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اور ایک بہت بڑی تحریک یہ بن چکی ہے۔ چند دن پہلے تک ہمارے میڈیا کے جو دوست بھارت میں نوجوانوں کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے وہ اس پہ بات نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے میڈیا پہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، کوئی ٹکر بھی نہیں چل رہے، کوئی خبر نہیں چل رہی، کوئی بریکنگ نہیں آ رہی، کوئی پاکستان کا میڈیا یہ خبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ علیم خان کو شکست ہوئی بدترین اس الیکشن میں، اور اس کا چینل بدلہ لے رہا ہے کہ جناب یہ شرپسند تھے، جتھے کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، مسلح جتھے کہا جا رہا ہے، شرپسند کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 پولیس والوں کو زخمی کر دیا۔ یہ 20 لاشیں نظر نہیں آتی، بہت سارے زخمی درجنوں اسپتالوں میں پڑے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، عوام کے اوپر سیدھی گولی چلائی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے الیکشن کے بائیکاٹ کا بدلہ لے رہی تھی کہ مارو ان کو گولیاں، یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں سے میری بات ہوئی آزاد کشمیر میں، وہ بریگیڈیئر فائق کو اور آئی جی لیاقت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ یہ 2 لوگ بیسیکلی رسپانسیبل ہیں جو بھی قتل عام آزاد کشمیر میں اب تک ہوا ہے۔ 50 کے قریب لوگ پہلے شہید ہو گئے تھے، 20 لوگ اب شہید ہو گئے ہیں، لگ بھگ 70 کے قریب لاشیں اور بہت بڑے پیمانے پہ زخمی ہیں، بہت بڑی تعداد میں زخمی ہیں۔ راولہ کوٹ کو لہو لہان کر دیا، پورے پاکستان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے چند دن پہلے میری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ عمران بھائی یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اس لڑائی میں یا تو ہم جیتیں گے، اپنے حقوق لیں گے، یا ہم مارے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم مارے جائیں نا تو آپ ہمیں بھولنے مت دیجیے گا، لوگوں کو بتائیے گا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے مارے گئے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس میں شہید کر دیے جائیں گے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائی ہیں، آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہماری لاشوں کو ہمارے لوگ اٹھا کر لے جائیں، ہم یا تو کامیاب ہوں گے یا شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں بچا۔ لیکن وعدہ کریں آپ ہمیں بھولیں گے نہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے جانیں دے دیں گے، ہمارے بعد آنے والے ہماری تحریک کو زندہ رکھیں گے، لیکن کشمیری ایک دن اپنا حق لے لیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ باتیں انہوں نے میرے سے کی تھیں۔ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ اس نہج پہ معاملہ پہنچا کیوں؟ وہ اس لیے کہ ضد ہے، ہر درمی ہے ایک آدمی کی کہ پاکستان میں میرا سکہ چلے گا، میں نظام کو چلاؤں گا۔ ایک ادارہ یہ سوچتا ہے کہ وہ پورے ملک کو کنٹرول کرے گا تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا، جہاں جمہوریت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اور آپ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جناب دشمن کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں راہ کے ایجنٹ ہیں۔ آپ کو راہ طوطے پسند ہے نا، جو آپ کی زبان بولے، جو آپ کہیں فرفر بولنے والے طوطے آپ کو پسند ہیں۔ یا تو کوئی شخص آپ کے لیے راہ طوطا بن جائے، بولتا رہے، نہیں تو پھر آپ اس کو راہ کا طوطا قرار دے دیتے ہیں یا راہ کا ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں۔ اتنی اوقات ہے پاکستان کے اداروں کی اور پاکستان کے سسٹم کی، کیونکہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں، اگر آپ ہمارے مفاد کے خلاف جائیں گے تو ہم آپ کو دشمن قرار دے کے مار دیں گے یا غائب کر دیں گے۔ اور آج ہم اس کا ایک اور عملی مظاہرہ دیکھ رہے تھے۔ سینیٹر مشتاق نے اعلان کیا ہے کہ وہ راولہ کوٹ کے لیے نکلیں گے صبح 10 بجے اسلام آباد سے، تو لوگوں کو ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ عوام کو احتجاجی ریلیاں نکالنی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آزاد کشمیر راولہ کوٹ جانا چاہیے۔ ان لوگوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، کوئی تو ان کو حوصلہ دینے جاؤ۔ یہ بندوق والے تو پاگل ہو گئے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ تو ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ 71 میں بھی معاملہ ان کے ہاتھ میں آیا تو ملک ٹوٹ گیا تھا، آج پھر معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ سیاستدانوں کو آگے آنا پڑے گا، معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر جائیں گے۔ بندوق والوں کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو جو سیاستدان ہیں، سویلینز ہیں، وہ آگے بڑھیں اور جا کر زخموں پہ مرہم رکھیں۔
یہ نمک پاشی کا وقت نہیں ہے. عوام کو احتجاجی ریلیاں کرنی چاہیے, تاجروں کو کھڑا ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹرز کو کھڑا ہونا چاہیے, وکلا کو اس معاملے میں احتجاج کرنا چاہیے اپنی اپنی عدالتوں میں, طالب علموں کو باہر نکل کے آواز بلند کرنی چاہیے. اوورسیز پاکستانی, بلکہ میرا ان سے رابطہ ہوا, وہ بہت بڑے پیمانے پر احتجاج پلان کر رہے ہیں. جیسے ماضی میں انہوں نے احتجاج کیا, وہ اس سے بھی بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ ضرور آواز اٹھائیں, جتنی آواز اٹھا سکیں, تھوڑی اٹھائیں, زیادہ اٹھائیں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھائیں. زخمیوں کو اسپتالوں میں جا کر علاج نہیں کروانے دیا. وہ جو زخمی لوگ اسپتالوں میں جاتے تھے, اسپتالوں کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا تھا کہ لازمی بات ہے ان کو گولیاں لگیں گی, زخمی ہوں گے, یہ اسپتالوں میں آئیں گے. اب جو لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو لاشیں قبضہ کر لی جاتی ہیں, لاشیں واپس نہیں دی جاتی, تاکہ لاشیں ملیں گی تو رولا پڑ جائے گا, پتہ چلے گا کون کون شہید ہو گیا, اور وہ لاشیں دنیا کے سامنے بھی آئیں گی. لہذا سب سے پہلے لاشوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ ہمارا یہاں پہ پسندیدہ کام ہے قتل عام کے بعد. وہ پرانی والی لاشیں مانگ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے حوالے کی جائے. ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے. دوسرا, جو زخمی جاتے ہیں, زخمیوں کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں بعض اوقات منتقل کر دیا جاتا ہے دوسرے شہروں میں. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اسپتالوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا کہ لاشیں غائب کر دیں گے. راولہ کوٹ میں بربریت پہ کوئی خبر نہیں چلائی میڈیا نے. یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے. مریم نواز نے سیلیبریشن شو کر دی. آزاد کشمیر کے الیکشن کو جناب ہم نے جیت لیا, آتش بازی لگا دی, سیلیبریشن لگا دی, اپنی خوشیاں منا لی مریم نواز نے. اس عورت کو بالکل احساس نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. جس دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا اس دن یہ کیک کاٹ رہی تھی. بعد میں ان کی لاش جو ہے اس کی تصویر لگا کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا کہ ارشد شریف نے نواز شریف کی بیوی کی موت کا مذاق اڑایا تھا یا بیماری کا مذاق اڑایا تھا. اور بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی یہ عورت کہ کبھی بھی ارشد شریف نے مذاق نہیں اڑایا, بلکہ میں ہوں یا ارشد شریف ہے یا صابر شاکر ہے یا باقی جرنلسٹ ہیں. ہم ہمیشہ دعا کرتے رہے ہر بیمار کے لیے. جب کبھی پتا چلا نواز شریف بیمار ہے, ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. لیکن جو ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں یا ان کے جھوٹ ہیں ان کو ہم بے نقاب کرتے رہے. اس عورت نے وہاں پہ بھی جھوٹ بولا. جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے, ان کے گھر سے ان کو تحفے میں جھوٹ ملتا ہے. ہر وہ موقع جس میں پاکستانی دکھی ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, درد میں ہوتے ہیں, یہ اس موقع پر کیک کاٹتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس عورت نے جب راولہ کوٹ میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں, خون بہ رہا تھا, لہو لہان تھا کشمیر, اس وقت کشمیر کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتش بازی کی فوٹیج لگائی ہے. ان کی خوشیاں الگ, ان کے غم الگ. پاکستانیوں کی خوشیاں الگ, پاکستانیوں کے غم الگ. ان کا پاکستان سے یا پاکستانیوں سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا. پورے پاکستان میں لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے, صحافیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ آواز اٹھائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں کہتا تھا نا کہ باری باری سب کی باری. آج میرے کشمیری بھائیوں کی باری ہے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, کل آپ کی بھی باری آئے گی. یہ پنجاب کے ایک ایک شہر میں گھسیں گے اور ایک ایک جگہ پہ تباہی پھیریں گے. وہ DW نیوز نے جو ڈاکومنٹری چھاپی ہے نا, اس کے انٹرویو صرف آپ نکال کے سنیں اور پڑھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے پورے نظام پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر دیا ہے. مجھے جو اس کا مین مدعا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت خطرے میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری ہے اور یہ پرانا پروپیگنڈا ہے. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پوری اکانومی کو کنٹرول میں لے لیا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان میں سب سے وسیع کاروبار انہی کا ہے اور آج انہی کا کنٹرول ہے ساری چیزوں کے اوپر. کوئی ان کا کاروبار میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بات حقیقت ہے. تو جو کچھ ہوا آج راولہ کوٹ میں وہ بدلہ تھا میر پور میں لوگوں کے ووٹ نہ ڈالنے کا. ایسا دکھائی دیتا ہے. لوگ تو نہیں ہارے, لوگ تو پھر بھی جا رہے تھے. انہیں لگا گولیاں کھانے کے بعد لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں, لوگوں نے گولیاں کھائی, زخمی اٹھائے, لاشیں اٹھائی اور پھر دوبارہ محاصرہ توڑ کر وہاں پہنچے جہاں وہ جانا چاہتے تھے. کشمیریوں کو 70 سال سے لڑنے کی عادت ہے. وہ لمبے عرصے سے لڑ رہے ہیں. وہ آپ کو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے. بات کو سمجھیے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, نہ آپ کو بنگلہ دیش میں سمجھ آئی, نہ آپ کو بلوچستان میں سمجھ آئی, اور نہ آپ کو کشمیر میں سمجھ آ رہی ہے. اور آپ کی کم عقلی کی قیمت ہمیشہ پاکستانیوں نے چکائی ہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کو اب روکیں, اس سلسلے کو بند کروائیں.
नादरीन, ये एक और खबर है, ये देना इसलिए जरूरी है कि आलमी मंडी में इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो लगभग 10% कम हो गई हैं, क्योंकि 2-3 दिन से जंग बंदी है। जुम्मे वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब आपने ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना, तो जुम्मा हफ्ता एतवार जंगबंदी रही। तो अब जब नई कीमतें आई हैं वीकेंड के बाद, तो 10% तक कीमतें गिर गई पेट्रोलियम मसनूआत की। पाकिस्तान में सरकार ने यह किया था कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, ताकि जंग के असरात फौरी तौर पर अवाम पे मुंतकिल किए जाएं। कीमत कम होगी तो फौरन कम करेंगे, बढ़ेगी तो फौरन बढ़ाएंगे। अब ये जो आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, इनके नतीजे में लगभग 40 रुपए के आसपास फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए थी, 40 रुपए के आसपास। और अगर आप लेवी और टैक्सेस शामिल कर लें तो लगभग 150 रुपया तो फौरी तौर पे कम हो जाना चाहिए था। लेकिन पेट्रोल की कीमत 1 रुपए कम करके डीजल की कीमत 3 रुपए मजीद बढ़ा दी गई है। जब आलमी मंडी में 1% कीमत बढ़ती है तो ये पाकिस्तान में 4% बढ़ाते हैं। जब आलमी मंडी में 10% कीमत कम होती है तो ये पाकिस्तान में बहुत कम, 1% से भी आधे से आधा जो है ना, यानी आधे से आधा फीसद जो है वो ये इन्होंने कम की है। लेकिन डीजल वहां पे बढ़ा दिया दोबारा से। तो ये किसी किस्म का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने पर तैयार नहीं है। इस वक्त जो अवाम की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, ये पैसा इकट्ठा करेंगे और थोड़े अरसे के बाद एक रिलीफ दे के अवाम को कहेंगे देखिए जी हमने कीमतें कम कर दी, लेकिन उस वक्त तक ये अच्छी खासी जेबें आपकी काट चुके होंगे। नादरीन, एक मंजर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये डीसी लाहौर है, ये चेक करें आप बंदा। ये डीसी लाहौर है, इसका नाम है कैप्टन रिटायर्ड, फौज से रिटायर्ड है, कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज। इससे मिलने के लिए अपोजिशन के रहनुमा गए, जिनमें अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, सलमान अकरम राजा साहब हैं, शौकत बसरा साहब नजर आ रहे हैं, दीगर लोग नजर आ रहे हैं। ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के। और ये डीसी को आप देखें ना जरा, ये झूले ले रहा है अपनी कुर्सी के ऊपर, झूल झूल के। इसकी बॉडी लैंग्वेज आप चेक करें, ये देखें, चेक कर रहे हैं आप बॉडी लैंग्वेज। ये अवामी मुंतखब नुमाइंदों के सामने एक तनख्वाहदार मुलाजिम बैठा हुआ है, लाट साहब, या जिसे वो कहते थे कि गोरा साहब। गोरा चला गया, अपनी बाकियात छोड़ गया। ये देखें, चेक करें आप, क्या ये रवैया होना चाहिए एक सरकारी मुलाजिम का जो तनख्वाह लेता है टैक्स के पैसों से? और सामने वो लोग बैठे हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया